اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ آصف علی زرداری بظاہر کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو کرونا ہوا ہو، لیکن میری نظر میں ایک اہم اور طاقتور شخصیت سے ان کی ملاقات کے بعد یہ منظر پیدا ہوا ہے، انہیں کرونا ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ملاقات کے بعد، جس کی وہ تردید کریں گے، ممکن ہے ملک کا سیاسی منظر بھی بدل جائے۔ زرداری صاحب گہرے آدمی ہیں۔ وہ شاید اسلام آباد میں منعقدہ سربراہی اجلاس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ شیخ رشید کی پیشن گوئی یہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ شیخ رشید کے بارے میں میری رائے ہے کہ وہ اکثر کلمہ حق کہتے ہیں، لیکن طاقتور حلقوں سے پوچھ کر۔ دوسری طرف ملک کا معاشی طور پر سنبھلنا مشکل نظر آتا ہے۔ اب یہ اسحاق ڈار اور مفتیٰ اسماعیل کے بس کی بات نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں شوکت ترین سمیت معاشیات کے سب ماہرین کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر ملک کو اس صورتحال سے نکالنا چاہیے۔ اس وقت ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی طرح اقتدار میں ہیں، اور معاشی طور پر ان سب کے لیڈروں کے حالات خاصے متمول ہیں، یعنی معاشی طور پر بہت طاقتور ہیں۔ عام آدمی کا کیا حال ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات میں بباغ بحل کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ممکن ہے ان لیڈروں کی اپنی اپنی معیشت سنبھلی ہوئی ہو، لیکن ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور لوگوں نے ایک مرتبہ پھر فوج کی طرف ایک سیویئر کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ملک کے تمام صوبوں میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور پنجاب میں تو ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ فوج کچھ علاقوں میں راشن جہازوں یا ہیلی کاپٹروں سے پھینک رہی ہے یا گرا رہی ہے، لہذا عملاً فوج ہی پاکستان کے عوام کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے۔ حکومتیں کمزور ہیں اور انہوں نے ملک کو حالات کے رحم کرم پر چھوڑ دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر 9.79 روپے مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے، حکمرانوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ کبھی صبح فی یونٹ قیمت بدلتے ہیں اور کبھی شام کو بدلتے ہیں؟ ملک کے عوام کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ یہ بل کیسے ادا کریں گے۔ جب جی چاہتا ہے یہ بجلی اور گیس کے بل بڑھا دیتے ہیں، لیکن حکمران چیخ رہے ہیں کہ وہ ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پنجابی میں ایک لفظ ہے ٹمن سٹ،
آپ کون سی ٹمن تھک مار رہے ہیں؟ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے میرا سوال یہ بھی ہے کہ آپ کو اس ملک کے عوام کی بھی کوئی فکر ہے؟ کیا یہ بھی فکر ہے کہ وہ اپنے جسم و جان کا رشتہ کیسے برقرار رکھیں گے؟ پاکستان کے عوام، بلوچستان اور سندھ اور پنجاب اور پختونخوا کے عوام نے کیا آپ کو لکھ کر دیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں گے ان کی زندگیاں اجیرن کر دیں گے؟ ملک میں جب بھی سیلاب تھمے گا، بارشیں رکیں گی تو اندازہ ہوگا کہ خربوں میں نقصان ہو چکا ہے۔ سیلاب ان کا سب کچھ بہا کر لے گیا ہے۔ ادھر ڈالر کی اڑان 242 تک پہنچی ہے۔ ملکی اثاثوں کے حصص دوسرے ملکوں کا فروخت ہو رہے ہیں۔ بلا وجہ ملکی قوانین میں ترامیم ہو رہی ہیں۔ ہمارے ایک مرحوم دوست نے جنرل آصف نواز کے دور میں ایک پوسٹر نکالا تھا، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ حالات وہ ہیں جن میں الیکشن ہو سکے۔ جب ڈھاکہ فال ہوا تھا تو اس دن ایک شاعر نے کہا تھا، یہ نماز عصر کا وقت ہے کہ گھڑی شام زوال کی، یہ قیامتیں جو گزر گئیں تھی امانتیں کئی سال کی۔ مجھے یہ شعر اس لیے یاد آیا کہ اگلے دن صدر مملکت جناب عارف علوی نے ایوان صدر میں میڈیا کو بلایا۔ اس میں پلی نالائکی تو صدر مملکت کے پریس ایڈوائزر کی ہے، جسے یہ معلوم نہیں کہ میڈیا میں کون کیا ہے اور صدر مملکت کی بات انہیں میڈیا کے کن کن لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے۔ یہ ویژن ہے اس پریس ایڈوائزر کا، لیکن اس کا ویژن کوئی نہیں ہے۔ خود صدر مملکت کے اس میڈیا ایڈوائزر کو خود ہی پہلے تو ٹریننگ پر جانا چاہیے۔ لیکن مجھے اصل میں یہ بات کرنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو یقیناً صدر مملکت سے رابطہ بہت عزیز ہوگا اور وہ رابطے میں رہنا چاہتے ہوں گے اور ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہوں گے۔ اس لیے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ متعلقہ وزارتیں ایوان صدر سے تعامل نہ کریں، لیکن میری معلومات کے مطابق کچھ لوگ جو میڈیا کے حوالے سے اہم تھے، کچھ وزارتوں کے لوگ جو اہم تھے، اور انہیں صدر مملکت نے ریاست کے کل پرزے سمجھ کر ایوان صدر میں اپنی بریفنگ میں بلایا تھا، لیکن وہ صدر مملکت کے بلانے پر نہیں گئے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف وہ فہرست منگوائیں ایوان صدر سے، اور پھر جو لوگ ان کی حکومتوں میں ہیں اور نہیں گئے سب سے پوچھیں کہ کیا آپ صدر مملکت سے یا ایوان صدر سے میرا کوئی رشتہ نہیں چاہتے؟ میں تو اپنی حکومت کی گڈ گورننس قائم کرنا چاہتا ہوں، اچھی روایات قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ صدر مملکت اس ریاست کا سمبل ہے، اور جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہی، یہ سرکاری ملازموں نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہی، وزیر اعظم ان کے نام منگوا کر دیکھیں۔ میرا تقریباً 50 سال کا صحافتی تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اگر کبھی صدر مملکت نے عوام سے خطاب کا فیصلہ کیا اور کھل کر باتیں کرنا چاہیے تو وہ اسی پاکستان ٹیلی ویژن پر کریں گے، جس کے بارے میں فواد چودھری یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس وقت صدر مملکت کسی اور کی مدد سے، کسی اور ادارے کی مدد سے بات کر رہے ہیں۔
اس وقت میاں شہباز شریف جو ہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہوں گے کہ کون تھا جو نہیں گیا تھا، کون تھا جس نے صدر مملکت سے تعامل نہیں کیا۔ میری میاں شہباز شریف صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ سر یہ کس کی اجازت سے ہوا ہے۔ ایک اور بات ایسے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جب اسلام آباد پرائم منسٹر بن کے آئے تو انہوں نے بلا تمیز میڈیا کے اکثر لوگوں کو بلایا۔ اب یہ جو بات ہے یہ اپنے پلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہوا ہوگا، لیکن انہیں مشورہ دیا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، میڈیا والے انہیں کیوں بلاتے ہیں؟ لہذا اس کے بعد شاید دو چار لوگوں نے ان سے ٹائم لے کے ملاقات کی۔ میرا سوال یہ ہے، یہ ایڈوائزر کون ہے؟ میاں نواز شریف اگر کئی بار ملک کے وزیر اعظم بنے تو ان کی اصل قوت میڈیا تھا۔ اگر عمران خان پرائم منسٹر بنے تو ان کی اصل قوت میڈیا تھا۔ یہ کون ہے جو میاں شہباز شریف کو میڈیا سے دور رکھ رہا ہے؟ یہ جس نے بھی ایڈوائز کی ہے، میں کہہ رہا ہوں غلط ایڈوائز کی ہے، اور جلدی وہ منظر بننے والا ہے جس میں میاں شہباز شریف اپنے اس ایڈوائز کرنے والے کو، جواب کرنے والوں کو پوچھیں گے تمہاری کیا ایڈوائز تھی۔ اگر پاکستان ٹیلی ویژن صدر مملکت کو براہ راست نہیں دکھاتا تو میاں شہباز شریف کو پوچھنا چاہیے یہ کس کا ڈیسیژن تھا اور کیوں تھا۔ کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن ہر پاکستانی شہری سے جو بجلی کا بل ادا کرتا ہے اس میں پیسے لے رہا ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، جس سے پاکستان ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ اسے سب کا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں عمران خان کا نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ عمران خان کے حامی بہرحال ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں اس کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ ویسے تو آپ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو بھول گیا، یہاں آپ کو یاد نہیں رہا کہ صدر مملکت اگر پاکستان کا سمبل کہیں دکھانا ہو، پیش کرنا ہو، تو وہ صدر مملکت ہیں۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن صدر مملکت کی گفتگو کو لائیو نہ دکھائے؟ مجھے ایوان صدر نے نہیں بلایا تھا، یہ بات میں ببانگہ توحل کہہ رہا ہوں کہ نہیں بلایا تھا، لیکن میں اخبار نویس ہوں بنیادی طور پر، اور میں نے پوچھا کہ صدر مملکت نے فلاں سوال کا جواب کیا دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ سوال ایک بار نہیں کئی بار ہوا، اور صدر مملکت ہر بار اسے ادھر ادھر لے گئے۔ یہ ہے ریاست چلانے والی بات، یہ ہے ریاست کو چلانے والی بات، اور سیاست سے اوپر ہو کر، حالانکہ انہیں تو صدر مملکت پی ٹی آئی نے منتخب کروایا تھا، لیکن انہیں صدر مملکت ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا، انہوں نے وہ باتیں نہیں کی جو متنازع ہو سکتی۔ لہذا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو اس والی بات کا جواب دینا ہوگا
کہ آپ ریاست کے سمبل کو کور کیسے نہیں کرتے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کچھ باتوں پر بولوں گا۔